یہ 4 دور ہم پر مکمل ہو گئے تھے۔ 5واں دور میں نے آپ کو بتایا کہ یہود کا شروع ہوا پچھلی صدی کے آغاز 1897 میں زائنزم کی ایک موومنٹ شروع ہوئی اور پروٹوکول انہوں نے اپنے معین کیے۔ 20 برس کے اندر انہوں نے اتنا اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ برطانیہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، پوری دنیا کی عظیم ترین مملکت ہے، جس کے بارے میں کہا کرتے تھے، ہم بھی کہتے تھے بچپن میں، جس پر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ عظیم سلطنت گریٹ برٹن، اس کے ذریعے سے سند مل گئی یہودی واپس آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں۔ 1917 کا بالفور ڈکلریشن، یہ آئے کچھ جائز طریقے سے، کچھ ناجائز طریقوں سے دباؤ ڈال کر دھوس سے ڈھنگ سے فلسطینیوں سے جو وہاں آباد تھے ان کی جائیدادیں خریدی، مکان خریدے، ان کے کھیت خریدے، ڈھنگ سے اس طرح کے کہا بھائی تمہارے مکان کی کیا قیمت، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا 2 لاکھ، میں 3 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل نکل جاؤ۔ میں صاحب نے کہا تھا بینکرز کی موومنٹ تھی، پورے یورپ کو جکڑا ہوا تھا اپنے بینکنگ کے نظام کے اندر۔ اس کے بعد یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد 1948 میں اسرائیل آئی۔ اب یہودی دنیا کی سطح پر آیا، ایک مملکت، ایک چھوٹی سی اپنی حکومت۔ یہودیوں کو دوبارہ عروج ہوا، ان کا عروج ہو رہا 1847 سال کے بعد، سن 70 عیسوی سے اور 1917 تک، جبکہ انہیں دوبارہ آ کر آباد ہونے کی اجازت ملی۔ ہم بھی ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے۔ ہندوستان میں سے بھی 2 ٹکڑے مسلمانوں کے آزاد حکومت کے بن گئے، مشرقی مغربی پاکستان۔ باقی یہ کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا، عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہوتے چلے گئے۔ تو مجھے بڑی خوش فہمی تھی کہ غالباً ہمارے دوسرے زوال کا جو آخری انتہائی مقام تھا زوال کا، وہ اب گزر چکا، جبکہ 1967 میں اسرائیل نے عربوں کو شرمناک شکست دی۔ اسرائیل جب قائم ہوا تھا وہ چھوٹی سی چیز تھا، سن 67 میں اس نے سینائی پیننسولا لے لیا مصر سے، گولان ہائٹ لے لیے شام سے، ویسٹ بینک پورا لے لیا اردن سے، جارڈن سے، اور بیت المقدس جو اس وقت ڈیوائیڈڈ تھا، آدھا یہودیوں کے پاس تھا، آدھا مسلمانوں کے پاس، اور مسجد اقصی اور قبۃ الصفا مسلمانوں کے پاس۔ لیکن سن 67 میں پورا ویسٹ بینک بشمول پورے یروشلم میں ان کے بدترین شکست، 6 days وار آف 1967 یاد کیجیے۔ لیکن اتنی ہی شرمناک شکست ہمیں ہوئی سن 71 میں مشرقی پاکستان، 95,000 پاکستانی کڑی الجوان ہندو کے قیدی کو تھے۔